میرا نام نیلم ہے اور میری یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 15 برس کی تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ گھر میں امی اور 2 چھوٹے بھائی بہن تھے جو مجھے بہت عزیز تھے۔ میں گھر میں بڑی تھی، روز اسکول اور اسکول سے گھر مجھے پڑھنے کی بے حد شوق تھا۔ ان دنوں موبائل فون عام نہ تھے۔ اسکول میں میرے ایک دوست تھی، اس کا نام مینا تھا۔ اس کے پاس موبائل فون تھا اور وہ اسکول بھی لاتی۔ بہت ہوشیار تھی، آج تک ٹیچرز کو پتہ نہ لگ سکا تھا۔ میں اور مینا کبھی پانی پینے کے بہانے سے یا کبھی بریک میں پچھلی طرف کا رخ کرتے اور ٹینکی کے ساتھ لگ کے موبائل فون استعمال کیا کرتے تھے۔ اس مفلسی اور ادھوری خواہشات سے بھری زندگی میں یہ ایک وقت میرے لیے بہار کا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے مینا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بھی دل کرتا ہے موبائل فون لینے کا، تو وہ مسکرا دی پر کچھ بولی نہیں۔ یوں ہی زندگی گزرتی رہی۔ 2 ہفتے بعد مینا نے مجھ سے کہا کہ بلال میرا کزن ہے اور وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک بار تم اس سے مل کے اس کی بات سن لو۔ میرے لیے یہ الفاظ بالکل نئے تھے۔ میں بھول کر بھی کبھی یہ سوچ ذہن میں نہ لا سکتی تھی جس میں میں بنا کسی جائز رشتے کے ایک غیر مرد سے خود کو جڑتا ہوا پاؤں۔ اس کی اس بات پر میں نے کافی غصے کا مظاہرہ کیا اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ ہمارے لیے خیر رات کے کھانے کے بعد میں اپنے بستر پر آ لیٹی۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا جس میں 2 کمرے تھے، ایک میں دکان کھول رکھی تھی اور دوسرے میں ہم سب رہتے۔ لیٹتے لیٹتے ایک بار پھر مجھے مینا کی بات یاد آ گئی۔ زندگی میں یہ سب کچھ نیا تھا، تب ہی یہ بات پوری طرح میرے حواسوں پر سوار تھی۔ کتنی معصوم ہوا کرتی تھی۔ میرے اگلے دن معمول کے مطابق میں اسکول کی وردی پہنے ناشتے کے لیے آ بیٹھی۔ امی پراٹھے بنا رہی تھی۔ میں نے دیکھا صرف 3 ہی روٹیوں کا آٹا تھا جو امی نے ہم تینوں کو بنا دیا تھا۔ میری بہن بھائی اس بات سے بے خبر چائے پراٹھے کا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے اور میں یہ کہہ کے اٹھ گئی کہ مجھے بھوک نہیں لگی۔ کیوں بیٹا، تم نے سارا دن وہاں پڑھنا ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ تو کھا لو۔ امی بولے مگر میں منع کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ میرے 3 ماہ کی اسکول فیس باقی تھی اور ہماری پرنسپل نہایت بدزبان بدلحاظ تھی۔ ایک ہفتے سے وہ روز مجھے کلاس روم میں آ کر وارن کر رہی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم کہ آج میڈم کو کیا جواب دوں گی۔ گھر سے اسکول کی طرف نکل گئی، امی سے روز کہتی تھی اور امی کا یہی جواب ہوتا، بیٹا کل دے دیں گے۔ میں جانتی تھی آج بھی ان کے پاس کوئی پیسے نہ تھے، تب بھی چپ چاپ اسکول آ گئی۔ اور آج بھی یاد ہے کہ اس دن فیس نہ دینے پر میڈم نے پورے کلاس کے سامنے مجھے ذلیل کیا اور خوب مارا بھی۔ میں واش روم میں جا کر بہت روئی۔ میڈم نے کہا کل فیس کے ساتھ آنا ورنہ مت آنا۔ پیپر ہونے والے تھے، وہ پورا سال برباد ہو جاتا۔ مینا نے مجھے تسلی وغیرہ تو دی مگر میں سچ جانتی تھی۔ امی کو بتایا تو امی کیا کر سکتی تھی، وہ رونے لگی۔ والد صاحب بہت عیاش طبیعت کے مالک تھے، شراب نوشی کی بھی عادت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کو اپنی اولاد سے محبت ہی نہیں تھی۔ وہ ہم سے ہمارے مسئلہ اور ضروریات پوچھتے تک نہ تھے۔ پہلے تو وہ نوکری بھی نہ کرتے تھے، پھر ان کے ایک دوست نے کسی طرح سمجھا بجھا کر نوکری پر لگوا دیا۔ ان کی تنخواہ بس خود ہی پر خرچ کرتے، کبھی تو امی کی دکان کا منافع بھی لڑ جھگڑ کر لے لیا کرتے تھے۔ آج جب وہ ابو گھر پر آئے، میں ان کے پاس جا بیٹھی۔ وہ شراب پی کے آئے ہوئے تھے۔ میں نے فیس کے پیسے مانگے تو وہ جوتا اٹھا کر مجھ پر برس پڑے اور جب تک چکے تو میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور آنسو بہانے لگی اور اپنی پڑھائی چھوٹ جانے کا شوق منانے لگی۔ 2 دن بعد مینا میرے گھر آئی اور بولی تمہاری فیس میں نے دے دی ہے، کل سے تم اسکول آ جانا۔ میں اس وقت اس کی بہت شکر گزار ہوئی اور امی بھی۔ امی نے اس کو جلدی ہی پیسے لوٹا دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ میں پھر سے اسکول جانے لگی۔ میں بہت خوش تھی، ہمیشہ سے بس پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی۔ آج جب اسکول کی چھٹی پر ہم لوگ نکلے تو اسکول کے باہر ایک لڑکا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں گھبرا سی گئی، تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کو چل دی۔ بتاتی چلوں مینا اور میں واپسی پر الگ الگ جاتے تھے۔ وہ لڑکا میرا پیچھا کرنے لگا۔ میرے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔
ویرانہ شروع ہو چکا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، آس پاس نہ کوئی بندہ، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، جس پر اس نوجوان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، سنیے۔ میں رکنے کی جگہ تیزی سے چلنے لگی۔ دیکھیے میری بات سنیے، میں بلال ہوں، مینا میرے چاچو کی بیٹی ہے، سنیے۔ اب اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا، جس پر میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں زور زور سے رونے لگی، جبکہ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، جیسی میری معصومیت پر اس کو بے حد پیار آیا ہو۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد جیسے ہوش میں آئی ہوں، یہ پہلے بار تھا جب مجھے کسی غیر مرد نے چھوا تھا۔ اس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں خود کو میل سی تصور کرنے لگی، جیسے اس کے چھونے سے میں میلی ہو گئی ہوں۔ گھر آ کر بستہ پھینکا، ٹینکی سے پانی لیا اور نہانے چل دی۔ اگلے دن بھی اس نے اسی طرح میرا پیچھا کیا۔ اب تو روز کا معمول تھا، یہی برداشت کی حد ہو چلی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک سنا دی، جس پر وہ کچھ نہ بولا اور چلا گیا، اور پھر اس نے میرا پیچھا نہ کیا۔ شب و روز سکون سے گزرنے لگے کہ ایک دن مینا نے میرے سکھ چین کو آگ لگا دی۔ یہ بتا کہ میری پوری فیس مینا نے نہیں بلکہ بلال نے بھری تھی، اور اس نے مجھے ہر حال میں یہ بات بتانے سے منع کیا تھا تاکہ میری خودداری کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ جان کر مجھے اچھا نہ لگا، اور اس دن میں بہت روئی تھی کہ باپ کے زندہ ہوتے بھی آج مجھے کسی غیر کی بھیک پر پلنا پڑ رہا ہے۔ مگر وہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ کیا واقعی اس کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ خیال آج میرے لبوں پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ لے آیا تھا، لیکن میں ایک بوجھ تلے دب گئی تھی۔ اب وہ میرا پیچھا نہ کرتا تھا، اور نہ اس دن کے بعد سے میں نے اس کی شکل دیکھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک کمی سی محسوس ہونے لگی۔ یہ کیا تھا؟ میں خود کو کوستی بھی، مگر ان دنوں خود پر بس نہ چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب تو مجھے باقاعدہ اس کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس کی بولی ہوئی باتیں، الفاظ، وہ پیار کا اظہار میرے کانوں میں گونجتا، یوں لگتا جیسے میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ اس کا دل توڑ دیا میں نے۔ اس محرومیوں سے بری زندگی میں کوئی آیا تھا میرے پاس، میرے دکھ میں میرا ساتھ دینے، مدد کرنے۔ وہ غیر ہو کر بھی کوئی اپنا تھا۔ پھر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جب وہ پھر سے میری زندگی میں آیا۔ مینا نے مجھے ایک موبائل فون پکڑایا اور کہا، بلال تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں موبائل فون دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، نہیں، یہ میں نہیں لے سکتی۔ جس پر مینا نے کہا، پاگل، یہ میرا فون ہے، بس تم اس سے بلال سے بات کر لو۔ بتاتی چلوں، میں اپنے دل کی ہر بات مینا سے کہتی تھی۔ میں نے وہ فون لے کر بیگ میں ڈال لیا۔ یہ ٹچ موبائل کا دور نہ تھا، تب وہ فون اتنے عام نہ تھے۔ مینا نے اس فون پر SMS پیکج کروا دیا تھا اور بلال کا نمبر بھی ڈال دیا تھا۔ دن تو گھر کے کام اور پڑھائی کرتے ہوئے گزر گیا، مگر رات بہت باری ہو چکی تھی۔ بار بار دھیان اس فون کی طرف چلا جانا، مگر میں خود کو بہلانے لگتی۔ سب لوگ گھر میں سو چکے تھے۔ میں نے اٹھ کر ایک نظر سب پر ڈالی اور سوچا فون دیکھ لیتی ہوں، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ یہ سوچ کر میں ابھی اٹھی اور فون اٹھا لائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ چادر میں گھس گئی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ فون دیکھا تو اس میں ایک میسج آیا ہوا تھا۔ میرا دل دک دک کرنے لگا۔ وہ بلال کا میسج تھا، نیلم کیسی ہے؟ آپ مجھے غلط مت سمجھیے، میں ایک عزت دار گھرانے کا شریف لڑکا ہوں، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں، تیسرا سال ہے میرا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں آپ کو جیون ساتھی کے روپ میں تصور کرنے لگا ہوں۔ آپ ہاں کرتی ہو تو والدہ کو بھیج دوں گا آپ کے گھر اور ہمیشہ کے لیے اپنی عزت بنا لوں گا، مگر آپ کی رائے میرے لیے قابل احترام ہے۔ اگر میری بات سے آپ کو اعتراض نہیں تو بس ہاں کا میسج کر دینا۔ آپ کا بلال۔ یہ ایک تفصیلی میسج تھا، جس کو پڑھنے کے بعد نہ جانے کیوں دل کو گدانے سا لگا۔ مجھے غصہ نہ آیا بلکہ میری آنکھیں بھیگ گئی۔ آپ کو کیا بتاؤں بلال کہ پچھلے دنوں کس طرح آپ میرے دل میں بس چکے ہیں، کون جانتی تک نہیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں جو سچائی کی چمک ہے، نہ وہ یقین دلاتی ہے آپ کوئی اپنے ہیں۔ بہت اپنے ایک بار غلطی کر دی،
اب آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ میں جذبات میں بہہ کر اپنے دل کا سارا حال اس سے کہہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کسی غیر سے میں اس طرح کی بات کروں گی، مگر یہ محبت سب کچھ کروا لیتی ہے۔ اس سے یہ سب کہہ کر مجھے ایک سکون سا ملا تھا اور مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کا جواب آ گیا۔ میسج کی وائبریشن سے دل میں خوشی سے کچھ ہوا اور میں نے جلدی سے اس کا میسج کھولا۔ شکریہ میری محبت کو سمجھنے کے لیے۔ آپ دنیا سے لڑ جاؤں گا مگر آپ کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دوں گا، وعدہ رہا۔ جس پر میں نے جواب میں لکھا، آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا جو آج میں کر رہی ہوں۔ برسوں بعد ایک سچی خوشی ملی ہے جس پر اس کا میسج تھا آئی لو یو۔ میں نے بھی بول دیا آئی لو یو ٹو، اور یہیں سے ہماری محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ اب ہم روز رات کو میسج پر بات کیا کرتے تھے۔ اس نے رشتہ بیچنے کے لیے بہت بار اصرار کیا مگر میں نے اس کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میرا اسکول ختم ہو جائے، پھر تب تک آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں گے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ اس دوران مجھے بلال سے اس قدر محبت ہو چکی تھی کہ میں اس کی خاطر 100 بار بھی مر سکتی تھی، اور اسی پاگل فن میں بہہ کر میں اس کے بے حد اصرار پر اپنی ہر حد پار کر چکی تھی۔ اپنا دوپٹہ اس کی ناراضگی کے بین چڑھا چکی تھی۔ اب وہ مجھ سے حقیقت میں یہ گناہ کرنے کے لیے بزد تھا جو میں کبھی نہ چاہتی تھی۔ اس پر وہ مجھے چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا، میرے سامنے روتا گڑگڑاتا، مگر میں کوئی جواب نہ دیتی بلکہ اس کو پیار سے منانے لگتی۔ وہ نہ سنتا۔ تب میں نے ہی ایک دن غصے میں آ کر اس سے رابطہ ختم کر دیا، کیونکہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ میرے بس میں نہ تھا۔ ایک شام جب میں جھاڑو لگا رہی تھی تب امی کی آواز سنائی دی، نیلم دیکھ دکان پر کوئی آیا ہے۔ میں اچھا امی بولتی دکان پر آ گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے بلال کھڑا تھا۔ میں اس کو یہاں دیکھ کر بری طرح ڈر گئی، جس پر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ احساس بہت اچھا لگا مجھے۔ وہ فوراً بول پڑا، مجھے معاف کر دو، میری جان میں بہت غلط تھا۔ اپنی جان کو معاف نہیں کرو گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی اگلے ہی پل امی دکان میں آ گئی اور بلال نے جھٹ سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ امی سے ہی بولیے۔ وہ ایک دودھ کا ڈبہ، وہ بوکلاہٹ میں بولا، جس پر میں امی سے نظر بچا کر مسکرا دی تو ابھی مسکرا دیا۔ ایک بار پھر سے ہم ایک ہو گئے۔ وقت جاتا رہا۔ میرے اسکول ختم ہونے سے پہلے وہ ابو میری شادی اپنے دوست سے کر رہے تھے جو ابو ہی کی عمر کا تھا، کافی پیسے والا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا میں نے امی کو بلال کے بارے میں سب بتا دیا، جس پر امی نے میرے پیٹھ پر تھپڑوں اور بونسوں کی برسات کر ڈالی۔ اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے بھی ضد کر لی تھی شادی بلال سے ہی کروں گی۔ ابو کو امی نے جب بتایا تو ابو نے بھی جوتی اتار کر خوب مارا۔ وہ تو چھری اٹھا لائے، پھر امی بیچ میں پڑی تھی۔ ابو نے مجھے لعنت دیتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ کل شام میرا نکاح اس عمر رسیدہ بندے سے ہوگا، اور ہم سب جانتے تھے کہ ابو کے فیصلے کے آگے سب بے بس ہے۔ اس رات میں امی کی گود میں چھپ کر بہت روئی تھی۔ جب امی سو گئی تب بلال کو میسج کر کے روتے روتے سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ بولا میں بات کروں انکل سے، جس پر میں نے سختی سے منع کر دیا۔ اس کو ہم دونوں ساری رات روتے رہے۔ اس نے کہا نیلم تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ میں نے کہا جان سے زیادہ۔ اس نے کہا میں آ رہا ہوں تمہیں لینے، بس چلو میرے ساتھ۔ اس نکاح سے بچنے کے لیے اس وقت یہی راستہ ہے۔ ماں باپ کب تک اولاد سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہیں گے۔ بس اس وقت میرا ہاتھ تھام لو، ہماری محبت گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے، اس کو بچا لو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، تم سوچ لو، اگر نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تم بھی اس وقت کو خوب سمجھ کر بلا دینا جو ہم نے اپنے ساتھ گزارے۔ بلال یہ سب کیسے کہہ گیا؟ وہ پل جو میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے میرے زندگی کی قیمتی پل تھے۔ میں ان کو ایک خواب سمجھ کر نہیں بلا سکتی تھی۔
آدھے گھنٹے بعد اس کا میسج آیا، بولو نیلم، پر میں نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر وہ میسج پر میسج کرتا رہا۔ میں پڑھ کر آنسو بہاتی رہی۔ پھر میں نے بھی ایک فیصلہ لیا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ کتنے خواب دیکھے تھے ہم نے ساتھ میں، اگر اکیلی کی ہوتی تو کب کا باپ کی عزت پر قربان کر دیتی، مگر اس کو نہیں رلا سکتی تھی جس نے مجھے ہنسایا تھا۔ اور وہ رات میری زندگی میں تبدیلی لانے والی رات تھی، جب میں نے سوئی ہوئی ماں، باپ اور بہن بھائی پر آخری نظر ڈالی تھی، مجھے کیا اور گھر کی دہلیز پار کر دی۔ وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بلال بائک کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے لے کر اس نے تیزی سے بائک چلا دی۔ آج 7 مہینے ہو چکے تھے بلال نے مجھے ایک اپارٹمنٹ میں رکھا تھا اور کسی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، وہ تو میٹرک پاس تھا اور اس کی ایک کمیونیکیشن شاپ تھی، مگر اصل دھوکہ یہ نہ تھا۔ اصل دھوکہ یہ تھا کہ اس کو مجھ سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ وہ تو سدا کا آوارہ تھا، اس کا تو کام ہی تھا لڑکیوں کو پھنسا کر ان کا فائدہ اٹھانا، اور میں پاگل اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ اپنی ہوش بچانے کی خاطر مسلسل مجھے نوچتا رہا تھا، اور اب جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو وہ ہفتے کی رات کو اپنے اوباش دوستوں کو بھی لے آتا اور وہ بھی درندوں کی طرح مجھے نوچتے۔ سارا ہفتہ وہ مجھے تالا لگا کر اس چھوٹے سے گھر جو ایک ہی کمرے پر تھا میں مجھے چھوڑ جاتا۔ کھانے کا سامان گھر میں موجود ہوتا، وہ 2 سے 3 دن بعد آتا، میں اس کی خدمت کرتی، کھانا بنا کے دیتی، کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی، پیر دباتی۔ ذرا سا کام غلط ہو جانے پر وہ مجھے بے رحمی سے پیٹتا تھا۔ آخر ابو بھی تو مارتے تھے، مگر اس بے رحمی سے تو آج تک ابو نے بھی نہ مارا تھا۔ سوچتی ہوں باپ کی اس مار میں بھی کہیں نہ کہیں شفقت تھی، جس نے مجھے زمانے کے ان ٹوکروں سے بچا رکھا تھا۔ میرے بدن پر نیل پڑے رہتے تھے، مگر بلال کے لیے میں گوشت کے ٹکڑے سے بڑھ کر اور کچھ نہ تھی۔ یقین نہ آتا تھا یہ وہی مہربان ہے جو میرا ایک آنسو تک برداشت نہ کرتا تھا۔ کتنے وعدے کیے تھے ہم نے سب خاک۔ بہت درد ہوتا تھا مجھے جب ظلم محبوب کی شکل میں کیا جاتا تھا، جو مجھے اپنی عزت کہا کرتا تھا، آج کس طرح مجھے اپنے دوستوں میں بانٹ رہا تھا۔ آج بھی اس کے دوست آئے تھے مگر اب جا چکے تھے۔ میں رات کے برتن دھو رہی تھی، میں امید سی تھی یہ بچہ بلال کا تھا، مگر وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ بلال باورچی خانے میں آ گیا، چائے بنا کے دو مجھے نیلم، اچھی سی، ذرا جلدی میں، جو خاموشی سے آنسو بہاتے اپنی ذات کے تار تار ہو جانے کا شوق بنا رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج عرصہ بعد میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، آخر یہی تو تھے وہ آنکھیں جو پوری دنیا سے الگ، بہت اپنی سی تھی، وہ جو آج اس قدر غیر ہو چکی تھی میرے لیے، پر میں کچھ بول نہ پائی۔ میرے آنکھوں میں شک و صاف تھا، میں اس میں بس اپنا کہیں کھویا ہوا محبوب ڈھونڈ رہی تھی۔ نہ جانے اس پر کیا اثر ہوا، وہ مجھ سے نظر چرا گیا آج اور جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ دل نے کہا اس شخص کے اندر ہی کہیں نہ کہیں میرا بلال موجود ضرور ہے، پر وہ مجھ سے بہت دور جا چکا ہے۔ لیکن میں اپنی محبوب سے اسے کھینچ لاؤں گی۔ بہت یاد آتی تھی بلال کی مجھے، حالانکہ دن رات وہ میری نظر کے سامنے ہوتا تھا، مگر پھر بھی وہ میرا بلال نہ تھا۔ انہی سوچوں میں بھی چائے بنا کر بلال کے پاس چل دی، پیر دبا دیا۔ وہ بولا تو میں اس کے پیر دبانے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا اور میں اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ عورت کی محبت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بلال نے مجھے اس قدر نفرت دی، پھر بھی مجھے اس چہرے سے نفرت نہ ہو سکی۔ اچانک دروازہ زور سے کا تو بلال اٹھ کر باہر چل دیا۔ شور شرابے کی آواز سن کر میں بھی باہر بھاگی تو دیکھا پولیس نے بلال کا گریبان پکڑ رکھا تھا اور اس کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے تھے۔ پھر وہ اس کو سیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں تڑپ گئی اور بیچ میں پڑی پولیس نے مجھے بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور تانے لے گئی۔ وہاں پولیس والوں نے مار مار کر بلال کی ہڈیاں توڑ دی
اور خواتین پولیس اہلکاروں نے میرے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا۔ ان کے تھپڑ اور گالی گلوچ میری روح چلنی کر رہے تھے۔ پولیس کو یہ لگا تھا کہ میں اپنی مرضی سے یہ کام کر کے پیسہ کما رہی ہوں، کیونکہ میں نے بلال کے خلاف ایک لفظ نہ بولا تھا۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر پتہ نہیں کون سی ایسی طاقت تھی جس نے مجھے روکے رکھا۔ شاید اس کو عشق کہا جاتا ہے، پھر پاگل پن میں نہیں جانتی۔ مجھے لگا شاید مجھے میرا بلال واپس مل جائے گا۔ آخرکار غلطی کس سے نہیں ہوتی، بلال سے بھی ہو گئی، مگر اب وہ میرے پیار کو سمجھے گا۔ مگر میں ایک بار پھر دھوکہ کھا گئی۔ اس کے دوست دے دلا کر اس کو چھڑانے کے لیے گئے اور پولیس نے مجھ پر ایک جھوٹا کیس بنا دیا اور مجھے 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ میں روز بلال کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آیا اور مجھے ایک بار پھر منہ کے بل گھرنا پڑا۔ پولیس والے بھی مجھے اپنی ہوش کا شکار بناتے رہے۔ ایک دن مجھ پر بھاری تھا، امی کی بہت یاد آتی، میں تو بس آنسو ہی بہاتی رہی۔ آخرکار اینڑیاں رگڑتے 6 ماہ گزر ہی گئے اور میں آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہو سکی۔ میں ایک ایسی زنجیر میں جکڑ چکی تھی جس سے آزاد ہونا اب ناممکن تھا۔ یہ اذیت موت سے بھی بڑھ کر تھی کہ میں بہت جلد ماں بننے والی تھی اور سڑک پر اپنی اولاد کو جنم دینے والی تھی۔ جیل سے نکلنے کے بعد بلال کا کوئی پتہ نہ تھا، ایسے میں اس کے وہ کٹن سی بڑا اپارٹمنٹ بھی میرے لیے ایک غنیمت تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے میں نے بلال کو نہ دیکھا۔ اجنبی شہر تھا، میں گھر کا راستہ بھی نہ جانتی تھی۔ میں بس سڑک کنارے چلی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ زندگی کتنی بے رحم اور تلخ ہے۔ امی کی، بہن بھائی اور ابو کی بھی بہت یاد آ رہی تھی، پر اب گھر لوٹ کر جانے کا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ میری کشتیاں تو کب کی چل چکی تھی۔ گرمی بہت تھی اور کچھ کھایا پیا نہ تھا، جس کی وجہ سے میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور میں کچھ دیر بیٹھ گئی۔ بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اب احساس ہوا تھا کہ گھر میں بننے والی ایک وقت کی روٹی کتنی بڑی نعمت تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، وہ سب مجھے اس وقت بہت خوش نصیب لگ رہے تھے۔ ان سب کے پاس گھر تھے۔ اپنے کام ختم کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر لوٹ جائیں گے اور میں آج احساس ہوا سر پر چھت ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ یاد ہے مجھے وہ رات آج بھی جب اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، سڑکیں ویران ہو گئی تھی، میں تکلیف سے تڑپ رہی تھی مگر میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ طوفانی بارش ہونے والی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، یوں لگتا جیسے پوری دنیا خالی ہو چکی ہو۔ آخرکار اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ جب میں نے اس کی صورت دیکھی تھی تو ایک پل کو میں سچے دل سے مسکرا گئی تھی۔ ایک پل کو میرے سارے غم غلط پڑ گئے تھے۔ پتہ چلا تھا ماں بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آخر میں نے اس کو اپنی گود میں بھر لیا۔ اس کے رونے کی آواز مجھے بہت بھلی لگی۔ ایک دم سے مجھے بلال کی یاد آ گئی۔ یاد آیا کہ ہم دونوں نے اپنے پہلے بچے کو لے کر کیا کیا خواب سجائے تھے اور آج حقیقت کیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 1 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ بچہ بھی میرے ساتھ بھیگنے لگا۔ میں فوراً سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے ادھر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں بارش نہ پڑ رہی ہو۔ سوچا کسی کا در کھٹکھٹا کر مدد مانگ لوں، مگر بچے کو اکیلا یہاں چھوڑ کر بھی نہ جا سکتی تھی اور نہ ہی اسے بارش میں ساتھ لے جا سکتی تھی۔ وہیں بیٹی بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگی کہ میں نے محسوس کیا بچہ سانس رک رک کر لے رہا ہے۔ شاید بارش کا پانی اس کے منہ میں جانے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ اس کی کمر تھپتھپاتی اپنے طور سے پوری کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چاروں ناچار میں بچے کو یہاں چھوڑے بھاگتے ہوئے کسی کی مدد لینے دوڑی۔ 2-3 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر دروازہ نہ کھلا۔ وہاں ایک کتا میرے بچے کے پاس آ گیا۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی، تب تک کتا اس کی ٹانگ نوچ چکا تھا۔ میں نے کتے کو بھگایا، ہر طرف خون خون ہو رہا تھا، بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ نہیں بتا سکتی اس وقت میری حالت کیا تھی۔ میں اس کو گود میں بھر کر بیٹھی رہی اور بارش تھمنے کی دعا مانگتی رہی۔ بارش تو نہ تھمی مگر اس معصوم کی سانس تھم گئی۔ میں نے اس کو اپنی گود میں ساکت محسوس کیا تو میرا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ بس اتنی سی ہی زندگی لے کر آیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا مگر بہت ہی بدقسمت تھا۔
اتنا بدقسمت کے نماز جنازہ بھی اس کو نصیب نہ ہوئی۔ کمزوری اور نفاحت سے یوں لگتا ہے جیسے ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میری ہمت ختم ہو چکی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا۔ نہیں جانتی تھی میرے بچے کی لاش کو کتے نوچ کھائے، اس سے بہتر مجھے یہی لگا، اور میں نے وہی ہاتھوں سے ایک چھوٹا کھڈا کھودا اور اس ننھے وجود کو، جس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں سنبھال کر رکھا تھا میں نے، جو میری پہلی اولاد تھا، جس نے مجھے ماں بنایا تھا، وہ کڑے میں ڈال کر دبا دیا۔ اب سمجھ آیا میں نے اولاد ہو کر اپنی ماں باپ کو تکلیف دی، اس لیے مجھے اولاد کی شکل میں اس قدر تکلیف ملی۔ مجھے اتنا تو پتا تھا اس بچے کو میں عمر بھر نہیں بھول سکوں گی۔ جب میں اٹھی تو سڑک کنارے بھکاریوں کی طرح پڑی تھی، آنے جانے والوں کو میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اٹھی اور چلتے ہوئے سامنے پہلا جو گھر آیا ادھر دستک دی۔ ایک بوڑھی آدمی نے دروازہ کھولا، سر پر ٹوپی اور داڑھی والا وہ شخص شریف لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا میری مدد کرے، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں رونے لگی تو مجھے اندر اپنے گھر میں لے آیا۔ گھر میں اس نے اپنی بہو کو آواز دی اور پشتو زبان میں کچھ بول کر چلا گیا۔ اس کی بہو بہت اچھی تھی، اس نے مجھے کھانا دیا، کپڑے دلوائے، بہت ہی غریب سے تھے مگر اچھے لوگ تھے۔ اس کا نام ہنا تھا۔ ہنا نے مجھے دوائی دے دی اور پھر میں کب سوئی مجھے نہیں پتا، آرام سکون سے سوتی رہی، مجھے کسی نے ڈسٹرب نہ کیا۔ کچھ دن انہوں نے مجھے پناہ دی، اس کے بعد میرا ایک جوان عورت کا یوں اس طرح 2 مردوں والے گھر میں رہنا مناسب نہ تھا۔ تب ایک دن اس بوڑھے آدمی نے مجھے نکاح کی دعوت دی۔ میرے وہم گمان میں بھی نہ تھا، پہلے تو دل بالکل نہ مانا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ہاں کر دی تھی۔ جس دن میرا نکاح شیر خان سے ہوا مجھے گھر والوں کی بہت یاد آئی تھی۔ آج میری شادی تھی اور میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح سے ہوگی۔ میری شادی سادگی سے گھر پر نکاح ہوا، مجھے سرخ جوڑا پہنایا جا رہا تھا۔ رہ رہ کر بلال کے دکھائے جھوٹے خواب یاد آ رہے تھے۔ وہ تو کہتا تھا تم صرف میری دلہن بنو گی، میری آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلتے تھے۔ اب میں پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی، اوپر سے تو مجھے سجا دیا گیا تھا، مگر کوئی نہ جانتا تھا میرے اندر ایک سوگوار ماں تھی۔ اس دن میں شیر خان کی بیوی بن گئی تھی اور وہ میرا شوہر کچھ بھی تھا، مگر میرے لیے وہ ایک محافظ تھا اور ایک محفوظ جد دینے والا۔ میں نے فیصلہ کیا آج سب کچھ بھلا کر میں سچے دل سے شیر خان کو اپنا لوں گی، اور میں نے یہی کیا۔ اس کو دل و جان سے خدمت کرتی، وہ اور اس کا بیٹا دن بھر مزدوری کرتے اور رات کو لوٹ آتے تو ہم سب بیٹھ کر ساتھ کھانا کھاتے، تو احساس ہوتا کہ میں دنیا میں اکیلے نہیں ہوں، یہ سب میرے اپنے ہیں۔ اس موڑ پر آ کر زندگی کچھ پرسکون لگنے لگی تھی، مگر شاید مجھے راس نہ آ سکی۔ کچھ دن یہاں رہنے کے بعد شیر خان مجھے اپنے ساتھ ان کے گاؤں ایبٹ آباد لے آیا۔ ہم کسی شادی پر گئے تھے کہ وہاں ایک امیر کبیر شخص کو میں پسند آ گئی اور شیر خان نے مجھے اس شخص کو فروخت کر دیا اور ایک بار پھر مجھے میرا گھر چھوڑنا پڑا۔ کتنی محبت اور لگن سے یہ گھر سجایا بنایا تھا میں نے، اور ایک بار پھر گھر سے زبردستی نکال دی گئی۔ میں تب سوچا اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے کی یہ سزا ہے کہ آج نہ چاہتے ہوئے مجھے اپنا گھر، اپنی یہ چھوٹی سی دنیا چھوڑ کر ایک بار پھر اس ظالم زمانے کے رحم و کرم پر چلنا پڑے گا۔ جس نے مجھے خریدا تھا میں نے اس کی بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی، وہ دیکھنے ہی سے کوئی بدکار انسان لگتا تھا۔ کل میری طلاق کی تمام تر کارروائیاں پوری ہونے والی تھی اور مجھے اس شخص کے ساتھ جانا تھا۔ رات میں گھر سے بھاگ گئی تھی، مگر وہ بہت اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ اس کے آدمیوں نے 2 دن ہی میں مجھے ڈھونڈ نکالا تھا، پھر اس نے نفرت میں آ کر مجھے کال کوٹری نما کمرے میں قید کر دیا۔ وہ ایک گھر تھا، آبادی سے دور، آس پاس کوئی گھر نہ تھا، ایک دو انسان آتے جاتے دکھ جاتے۔ ایک گورنمنٹ کا اسکول تھا جو شاید سالوں سے بند تھا۔ اس گھر میں سارا دن میں اکیلی رہتی، دم گھٹتا تھا، میرا چیخ چیخ کر روتی سر پٹکتی تھی، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ روز رات کو آتا تھا اور اپنا مقصد پورا کر کے صبح چلا جاتا، مجھ سے اپنے جوتے اترواتا
خیر دلواتا، بال نوچتا، تشدد کرتا تھا، کیونکہ میں نے بھاگ کر اس کی جھوٹی انا کو للکارا تھا جس کا بدلہ وہ یوں مجھ سے لے رہا تھا۔ خیر میری آنکھ سے اب آنسو نہ گرتا، میں پتھر کی سی ہو گئی تھی، مجھے اس کے اس رویے کی عادت ہو گئی تھی۔ 8 ماہ گزر گئے، اس کے بعد اس نے مجھے ایک بازارو عورت بنا دیا، گھر میں مردوں کو بلاتا، اچھے پیسے لے کر مجھے ان کے سامنے پیش کرتا۔ ہزاروں مرد آ چکے تھے یہاں، اب تو مجھے میرے وجود سے نفرت آتی تھی، یوں لگتا میں پیدا ہی دوسروں کی تفریح کے لیے ہوئی ہوں، میرا اپنا کوئی وجود نہیں۔ میرے جسم پر بہت سے دانے بن رہے تھے جس کی وجہ سے مجھے بہت بخار تھا، جسم تپ رہا تھا، مگر پھر بھی مجھ سے وہ کام لیا جا رہا تھا، میرا کوئی علاج نہ ہو رہا تھا، میں بہت تکلیف میں تھی، بالکل جوان ہو کر بھی خود کو ایک بوڑھی محسوس کرنے لگی تھی، یوں لگتا جسم تو کب کا درندوں نے نوچ کھایا، اب ہڈیاں بھی گل رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، اسد اللہ جس نے مجھے خرید رکھا تھا نے آنا تھا، اس کو گھر گندا بالکل پسند نہ تھا، تب ہی میں گھر کے کام میں مصروف تھی، کپڑے دھو کر اوپر دیوار پر ڈالے تھے وہ اٹھانے جا رہی تھی، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، دانوں میں پس پڑ رہی تھی، کوئی سکن انفیکشن ہوا تھا جس کا علاج نہ کروانے پر وہ بڑھ رہا تھا، کمزوری سے مجھے چکر آ گیا، میں گر گئی، نیم بے ہوش تھی، گھر میں کوئی تھا ہی نہیں جو میری مدد کرتا، میں تیز دھوپ میں وہی ہوندے منہ گر رہی، دھوپ میرے جسم کو جھلسا رہی تھی، میرے بدن میں ذرا سی بھی طاقت نہ تھی، اس پل محسوس ہوا شاید جان اس بھاری وجود کے بوجھ سے آزاد ہو رہی ہے، یہ خیال میرے لبوں پر مسکان لے آیا، میری نظر کے سامنے امی اور بہن بھائی گھومنے لگے، ان کی آوازیں کانوں میں پڑنے لگی تھی، مگر میں اتنی بدقسمت تھی، میں مری نہیں، اس دن بھی میں بچ گئی تھی، جب اسد اللہ کو یہ لگنے لگا کہ میں اب اس کے کسی کام کا نہ رہی، تو اس نے اپنے ایک خاص آدمی کو یہ کام سونپا کہ مجھے کسی ویران جگہ پر لے جا کر قتل کر دے۔ رات کا وقت تھا، میں سو رہی تھی، بخار اب بھی تھا کہ اچانک شور سے میری آنکھ کھلی تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور مجھ پر گن تانی ہوئی تھی، پھر مجھے بازو سے پکڑ کر وہ صحن میں لے آیا، مجھے گھٹنوں کا بل بٹھا دیا، میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا، نہ کوئی خوف آیا مجھے، میں نے بس اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس نے سوال کیا، جس پر میں نے نفی میں سر کو جنبش دی اور کہا، تم میرے محسن ہو جو مجھے اس جہنم سے نجات دینے آ گئے ہو، ورنہ یہ کم بخت جان نکل ہی نہیں رہی ہے، مجھے آرام نہیں آ رہا۔ میری بات پر اس کو حیرت کا ایک جھٹکا ضرور لگا، وہ کچھ دیر خاموش سی کھڑا رہا، پھر بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ نیلم، جس پر وہ لڑکھڑا سا گیا اور 2 قدم پیچھے ہوا اور گن ایک طرف رکھ کر رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہ لگا، میں چاہتی تھی جلدی وہ میرے روح کو آزاد کرے، میں اس کے پیر پڑنے لگی کہ مجھے مار دے، جب اس نے ایسا نہ کیا تب میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی گن اٹھا لی اور اپنے سر پر رکھ کر چلا دی، اور اس نے بڑی پیڑتی سے گن کا رخ اوپر کر دیا، مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں میں جان نہ رہی ہو، میں روتے روتے اس کے قدموں میں گر گئی، میری سزا کو کم کر دو، مجھے مرتے کیوں نہیں تم؟ میں عرصے بعد داڑیں مار مار کر روئی تھی، اس نے مجھے رونے دیا اور ویسے ہی کھڑا رہا، پھر میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا، ہم دونوں کی نظریں ملی،